آج بھی ہم اسی کتاب الحج سے پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اس شخص پر حج کو فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں، لیکن یہ حق اللہ رب العزت کا سب پر نہیں، لمن استطاع الیہ سبیلا، ان پر ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں۔ استطاعت سے مراد 2 قسم کی استطاعت ہے۔ ایک تو جسمانی استطاعت کہ انسان جسمانی طور پر سفر حج کرنے کے قابل ہو اور مناسک حج کی ادائیگی کے دوران جو مشقتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ ان کو جسمانی طور پر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک تو جسمانی استطاعت ہے، دوسری مالی استطاعت ہے کہ مالی طور پر وہ اتنا مضبوط ہو کہ حج کے اخراجات اور حج کے خرچوں کو برداشت کر سکتا ہو، بغیر کسی قرضے وغیرہ کا بوجھ اٹھائے، وہ اپنے ذرائع آمدنی سے وہ حج کر سکتا ہو، حج کے خرچے پورے کر سکتا ہو۔ تو جس کے پاس یہ 2 استطاعتیں ہوں، جسمانی استطاعت اور مالی استطاعت، اس پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا ہے۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ انسان اگر حج کا فریضہ ادا کر لے تو فریضہ ادا ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی انسان نفلی حج کرنا چاہے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، نفلی حج کرنے کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے سے۔ پچھلے درس میں نے تمہید کے طور پر عرض کیا تھا کہ حج کے لیے 2 میقات ہیں، ایک میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی۔ میقات زمانی سے مراد وہ زمانہ کہ جس میں حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کا سفر کیا جا سکتا ہے، اور میقات مکانی سے مراد وہ مقامات ہیں کہ جہاں سے حج پر جانے والا شخص یا عمرے کے لیے جانے والا شخص احرام باندھتا ہے اور احرام کی نیت کر کے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کو میقات مکانی کہتے ہیں۔ میقات زمانی اور میقات مکانی، کیا آپ یہ دونوں قسم کے میقات سمجھ چکے ہیں کہ نہیں؟ میقات زمانی کیا ہوتا ہے؟ وہ زمانہ کہ جس میں حاجی کو حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنا ہے، اور میقات مکانی سے مراد وہ مقام ہے جہاں سے اس نے احرام باندھنا ہے، اور ایسے مقامات 5 ہیں جس طرح کے بھی ذکر آئے گا۔ اور میقات زمانی وہ زمانہ کہ جس میں انسان کو حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنا ہے، وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ ہم نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا، وہ زمانہ کون سا ہے؟ جی، 1 شوال سے لے کر 10 ذوالحج تک، یہ تقریباً 2.25 مہینے بنتے ہیں، بلکہ بالضبط 2.25 مہینے ہیں، شوال اور ذوالقعدہ کے 2 مہینے اور ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ تو ان 2.25 مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھ کر انسان سفر حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ کے جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص 10 ذوالحج کے بعد 11 ذوالحج کو یا 12 ذوالحج کو حج کا احرام باندھ کے جائے گا تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے میقات زمانی۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، ہر نماز کے لیے اوقات مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز کو مقررہ وقت میں فرض کیا گیا ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے بیچ میں، اس وقت کے مقررہ وقت کے درمیان میں اس فرض نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس مقررہ
وقت کی ابتدا سے پہلے اگر کوئی شخص اس نماز کو پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر اسی طرح دیدہ دانستہ جان بوجھ کر وہ اپنی اس نماز کو لیٹ کرے گا، اس کے وقت کے بعد پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج ہے کہ حج کے لیے ایک میقات مقرر ہے، ایک زمانہ مقرر ہے کہ نہ وہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھ کے جا سکتا ہے اور نہ وہ اس کے بعد حج کا احرام باندھ کے جا سکتا ہے۔ تو یہ زمانہ شروع ہوتا ہے یکم شوال سے اور یہ ختم ہوتا ہے 10 ذو الحج تک۔ تو یکم شوال سے پہلے کوئی بھی بندہ حج کا احرام باندھ کے مکے کی طرف سفر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح 10 ذو الحج کے بعد بھی کوئی شخص حج کا احرام باندھ کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ 10 ذو الحج کے بعد حج کے جو بیشتر احکامات ہیں وہ 10 ذو الحج تک ادا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان میں عرفات کا دن جو وقوف عرفہ جو حج کا سب سے اہم رکن ہے وہ 9 ذو الحج کو ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 10 ذو الحج کے بعد احرام باندھ کے جائے گا تو یقیناً اس سے یہ حج کا بہت بڑا جو رکن ہے، حج کا سب سے بڑا جو اہم فریضہ ہے وہ اس سے فوت ہو چکا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج کے 2 میقات، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ حج کے 2 میقات، ایک میقات زمانی ہے جس سے مراد وہ زمانہ ہے، وہ مدت ہے کہ جس کے دوران حج کا احرام باندھ کر حاجی کو مکے کی طرف حج کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے، اور میقات مکانی سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں سے اس نے حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اور ایسے مقامات جو 5 ہیں جس طرح کے بھی حدیث میں آتا ہے۔ باب المواقیت، پہلی حدیث پڑھتے ہیں جس میں یہ مواقیت ذکر کیے گئے۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرمایا اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ۔ یہ پہلا میقات ہے اہل مدینہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر فرمایا وہ ذو الحلیفہ ہے۔ یہ ذو الحلیفہ وہ مقام ہے جو مدینہ منورہ سے اس وقت مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن اب یہ ذو الحلیفہ مدینہ منورہ شہر کے اندر شامل ہے۔ چونکہ یہ شہر بڑھ چکا ہے، دیگر شہروں کی طرح جس طرح بہت سارے شہر بڑھتے بڑھتے کہیں چلے جاتے ہیں، ان کی مسافت دور تک چلی جاتی ہے، اسی طرح مدینہ منورہ بھی بڑھتے بڑھتے کافی دور تک پھیل چکا ہے۔ تو ذو الحلیفہ جو کہ پہلے مدینہ سے الگ ہوتا تھا اب یہ مدینہ کے اندر موجود ہے۔ اس کو آج کل ذو الحلیفہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو آج کل ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ آج کل ابیار علی کہتے ہیں، اس کو ابیار علی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ جو ذو الحلیفہ ہے یہ 5 میقاتوں میں سے مکہ مکرمہ سے سب سے زیادہ دور میقات ہے۔ 5 میقاتوں کی اگر مسافت دیکھی جائے جو ہم ابھی بیان کریں گے، جو 5 میقات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مسافت اور سب سے زیادہ دور رہنے والا جو میقات ہے وہ یہی ذو الحلیفہ ہے، کیونکہ ذو الحلیفہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک جو مسافت ہے وہ تقریباً 420 کلومیٹر کے قریب ہے، تقریباً 416 سے 420 کلومیٹر تک ہے۔ تو یہ بہت بڑی مسافت ہے، یہ سب سے لمبی مسافت ہے ان 5 میقاتوں میں سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولی اہل الشامی الجحفہ، اور دوسرا میقات جو اہل شام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ ہے جحفہ۔ جحفہ ایک مقام کا نام ہے جو آج بھی موجود ہے، لیکن یہ مقام بالکل ویران ہے، یہاں اس مقام پر کوئی آبادی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب ایک وبا پھیلی تھی جس کی وجہ سے اہل مدینہ بیمار پڑنے لگے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس مدینہ کی وبا کو جحفے کی طرف منتقل کر دے۔ مدینہ میں پھیلی ہوئی اس وبا کو کس طرف منتقل کر دے؟ جحفہ کی طرف۔ چنانچہ وہ وبا جحفہ کی طرف منتقل ہوگی، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک وہاں پر کسی قسم کی آبادی نہیں ہے۔ اس وبا کی وجہ سے وہاں پر کوئی انسان آباد ہی نہیں ہو سکا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت دیکھیں کہ وہاں پر جحفہ کے مقام پر بالکل کوئی آبادی نہیں ہے، بالکل ویران جگہ ہے۔ چنانچہ اب جو لوگ جو کہ اہل شام ہیں، اہل شام جو کہ
مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو وہ کس مقام سے یا کس مقام سے وہ احرام باندھتے ہیں، اس کا نام ہے رابغ۔ یہ جوفہ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کو رابغ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ جوفہ کے برابر میں واقع ہے، اس لیے اہل شام اب رابغ سے احرام باندھ کے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رابغ جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 113 میل کی مسافت پر ہے، 113 میل کی مسافت پر ہے، یعنی تقریباً 160 کلومیٹر کے قریب، 170 کلومیٹر کے قریب یہ مکہ مکرمہ سے دور ہے۔ یہ ہے دوسرا میقات اہل شام کے لیے جوفہ پہلے میں بیان کر چکا کہ یہ ایک ویران جگہ ہے، اب اس کی جگہ پہ رابغ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تیسرا میقات وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، نجد والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن المنازل جگہ کو میقات مقرر فرمایا نجد والوں کے لیے۔ نجد سے مراد یہ ریاض، قصیم وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہ نجد کے علاقے کہلاتے ہیں۔ تو ان علاقوں سے جانے والے لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن المنازل کو بطور میقات مقرر فرمایا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرن المنازل وہ میقات ہے کہ جس کو اس دور میں السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، السیل الکبیر۔ اور جو حضرات خلیج سے، خلیجی ممالک سے سفر کر کے جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو وہ اسی میقات سے السیل الکبیر سے احرام باندھتے ہیں، جو کہ طائف شہر کے قریب ہے۔ تقریباً طائف شہر اور السیل الکبیر کے درمیان 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ طائف شہر اور یہ قرن المنازل یعنی السیل الکبیر کے درمیان 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور السیل الکبیر سے لے کر مکہ مکرمہ تک کی جو مسافت ہے وہ ہے 75 کلومیٹر، 75 کلومیٹر، اور یہ سب سے کم مسافت ہے۔ ان پانچوں میقاتوں میں سب سے قریب ترین میقات مکہ مکرمہ سے وہ یہی السیل الکبیر ہے جو کہ طائف کے قریب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ، چوتھا میقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے مقرر فرمایا اس کا نام ہے یلملم۔ یلملم یمن کی طرف سے آتے ہوئے، یعنی مکہ مکرمہ کے جنوب کی طرف سے آتے ہوئے، مکہ مکرمہ کے جنوب کی طرف سے آتے ہوئے جو میقات ہے اس کا نام ہے یلملم۔ یہ اہل یمن، چونکہ یمن جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف پڑتا ہے، تو اس طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ یلملم سے احرام باندھتے ہیں۔ اور یہ یلملم جو ہے اب اس جگہ پہ یا اب یہ جو میقات ہے یہ جس نام سے مشہور ہے اس کا نام ہے السعدیہ، اس کا نام ہے السعدیہ۔ اور یہ السعدیہ جو مقام ہے یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کتنے؟ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یلملم، یعنی کہ جس کو آج کل کے دور میں السعدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میقاتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث میں 4 میقاتوں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے اس میں ایک 5ویں میقات کا ذکر بھی ہے، اور وہ ہے اہل عراق کے لیے۔ اب تک ہم نے جو 4 میقات پڑھے ہیں ان میں سے ایک اہل مدینہ کے لیے جو کہ ذوالحلیفہ ہے، دوسرا اہل شام کے لیے جو کہ جحفہ ہے، اور میں نے کہا کہ جحفہ کی جگہ پہ اب رابغ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور تیسرا ہے اہل نجد کے لیے جو کہ قرن المنازل ہے جس کو آج کل السیل الکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور چوتھا ہے اہل یمن کے لیے جو کہ یلملم ہے اور اس مقام کو اب السعدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 5واں میقات اہل عراق کے لیے ہے اور اس کا نام ہے ذات عرق۔ اہل عراق کے لیے جو میقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ ہے ذات عرق، اور ذات عرق جو میقات ہے یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 5 میقات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ کیا ان 5 میقاتوں میں جدہ کا ذکر بھی ہے کہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جدہ بطور میقات ذکر کیا گیا ہے احادیث کے اندر؟ نہیں کیا گیا۔ احادیث کے اندر جن میقاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ٹوٹل 5 ہیں جو ابھی آپ نے سنے، ان میں جدہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ یہاں سے یا کسی اور ملک سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ راستے میں
جن میقاتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے ان میقاتوں سے وہ احرام نہیں باندھتے، اور جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد وہ جا کے احرام باندھتے ہیں، تو وہ بالکل سراسر غلط کام کرتے ہیں، اس لیے کہ جدہ میقات نہیں ہے، جدہ میقاتوں کے اندر واقع ہے۔ لہذا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کے احرام باندھتے ہیں، وہ سراسر غلط کرتے ہیں، بلکہ ان پر دم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ان پر دم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس میقات سے گزرتے ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسی میقات سے یا اسی میقات کے اوپر سے گزرتے ہوئے، اگر وہ بائی ایئر سفر کر رہے ہیں یا اگر وہ بائی روڈ جا رہے ہیں اور میقات پر نہیں جاتے، تو میقات کے برابر سے وہ احرام کی نیت کر کے جائیں، احرام باندھ کے جائیں، یہ ان کے لیے ضروری تھا۔ لیکن اگر انہوں نے ان میقاتوں کو عبور کیا بغیر احرام باندھے ہوئے، بغیر احرام کی نیت کیے ہوئے، اور وہ جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے اتر گیا بغیر احرام کے، بغیر نیت احرام کے، تو یقیناً ان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور دم کا معنی کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بکرا ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 میقات ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا، اب اگلی جو بات ہے اس کو ذرا غور سے سنیں، فرمایا وقال، اور آپ نے فرمایا ہن لہن، یہ میقات ان ملکوں کے لیے ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا، ہن لہن، یہ میقات، ہن سے مراد یہ میقات جن کا بھی ذکر کیا گیا، یہ میقات لہن ان ملکوں کے لیے ہیں جن کا بھی تذکرہ کیا، کہ اہل مدینہ کے لیے یہ، اہل شام کے لیے یہ، اہل عراق کے لیے یہ، اہل یمن کے لیے یہ، اور اہل نجد کے لیے یہ۔ فرمایا یہ جو میقات ہیں یہ ان ملکوں کے لیے ہیں، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، اور ہر اس شخص کے لیے یہ میقات ہیں کہ جو ان میقاتوں سے گزرتا ہے، من غیر اہلہن، لیکن وہ ان ملکوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ جن ملکوں کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، 5 ملک، مدینہ ایک شہر کا نام، اور اہل شام، اسی طرح اہل نجد اور اہل یمن اور اہل عراق۔ ان 5 ملکوں کے علاوہ، ان 5 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ ان 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات کے پاس سے گزرتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اسی میقات سے احرام باندھے۔ اب مثال کے طور پر پاکستان اور ہندوستان سے جو لوگ آتے ہیں، اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اہل ہند کا ذکر نہیں فرمایا کہ اہل ہند کے لیے میقات کون سا ہے، اہل پاکستان کا ذکر نہیں فرمایا، یا اس طرف سے جو لوگ آتے ہیں، مشرق کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں، ان کے لیے کسی میقات کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ مقرر کر دیا۔ وہ اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک سے، دنیا کے کسی بھی شہر سے جو مکہ مکرمہ کی طرف احرام کی، جو مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ یا حج کی نیت سے جائے گا، تو وہ ان 5 میقاتوں میں سے جس میقات پر سے گزرے گا، اگر وہ بائی سفر کر رہا ہے یا وہ بائی روڈ سفر کر رہا ہے، تو جس میقات کے پاس سے اس کا گزر ہوگا یا میقات کے برابر سے اس کا گزر ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسی میقات سے ہی احرام باندھے اور احرام باندھ کے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جائے۔ اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کویت اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے احادیث کے اندر، لیکن ہم چونکہ جب ہم سیدھے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں، یہاں سے جب لوگ مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں، تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے جو میقات اہل مدینہ کے لیے، وہی میقات ہمارے لیے بھی ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، تو جو میقات اہل نجد کے لیے ہے، چونکہ ہمارے راستے میں جو میقات پڑتا ہے وہ قرن المنازل ہے، السیر الکبیر، تو ہمارا حکم بھی وہی ہوگا جو اہل نجد کے لیے ہوگا، یعنی ہم السیر الکبیر سے احرام باندھیں گے۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ مقرر کر دیا کہ ہن لہن، یہ میقات ان ملکوں کے لیے بھی ہیں، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، اور ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ان میقاتوں کے پاس سے گزرے گا، من غیر اہلہن، اور وہ ان ملکوں میں سے نہیں ہوگا، کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ ان 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات کے پاس سے گزرتا ہے یا اس کے برابر سے گزرتا ہے، اور اس کی نیت عمرے کی ہے یا حج کی ہے، تو اس کو یقینی طور پر احرام نہیں سے باندھنا ہوگا۔
اس لیے فرمایا ممن اراد الحج او العمرہ، یہ جو احرام کی جو شرط ہے، میقات کی جو شرط ہے، یہ اس شخص کے لیے کہ جو حج کا یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے، اس کا ارادہ حج کا یا عمرے کا نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کے اور احرام کی نیت کر کے جائے؟ نہیں، اس نے جب حج کرنا ہی نہیں یا اس نے عمرہ کرنا ہی نہیں، تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ان میقاتوں میں سے کسی میقات کے پاس سے گزرے تو وہ بھی احرام باندھ کے جائے۔ نہیں، یہ شرط ہے کہ ان میقاتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے۔ یہ شرط ممن اراد الحج او العمرہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو حج یا عمرے کی نیت رکھتا ہو۔ ومن کان دون ذلک، اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، فرمایا ومن کان دون ذلک، اور جو شخص ان میقاتوں کے ادھر رہتا ہو، یعنی مکے کی طرف رہتا ہو، یعنی میقاتوں کے اندر رہتا ہو، میقاتوں کے باہر سے نہیں جاتا بلکہ وہ میقاتوں کے اندر رہتا ہے۔ اس طرح میں نے پہلے کہا جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں، مکہ مکرمہ کے آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، یہ میقاتوں کے اندر ہیں، یہ میقاتوں کے باہر نہیں بلکہ میقاتوں کے اندر ہیں۔ تو یہ کیا کریں؟ کیا یہ ان کے لیے لازم ہے کہ یہ اپنے گھر سے نکل کر کے پیچھے میقات کی طرف جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے آئیں؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ومن کان دون ذالک، اور جو ان میقاتوں کے اندر سے ہے، فمن حیث انشا، تو وہ جہاں سے سفر شروع کرے گا وہیں سے وہ احرام باندھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیچھے چل کر کے جائے میقات کی طرف اور وہاں سے احرام باندھ کے پھر مکے کی طرف آئے، نہیں، وہ بلکہ یہیں سے اپنے گھر سے ہی وہ احرام باندھ کے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا۔ بلکہ فرمایا حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ جو مکہ والے ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ وہ مکہ سے ہی باندھیں گے۔ مکہ والے جو مکہ میں جو مقیم ہیں، جب ان کو حج کرنا ہوگا تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ کیا ان کی لازم ہے کہ وہ باہر جو میقات ہیں ان میقاتوں میں سے کسی میقات کے پاس جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے اور پھر حج کریں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے گھر سے ہی، اہل مکہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر وہ حج کے لیے چلے جائیں گے مینا کی طرف اور پھر وہاں سے عرفات کی طرف، اس طرح وہ حج کے احکام ادا کریں گے۔ لیکن یہ جو حکم ہے، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اہل مکہ کے لیے جو حکم ہے کہ وہ حج کا احرام باندھے تو اپنے گھر سے باندھے، یہ صرف حج کے لیے ہے۔ ورنہ جو اہل مکہ میں سے کوئی شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے، مکہ کے اندر جو مقیم لوگ ہیں اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ حدود حرم سے باہر نکلیں، حدود حرم سے باہر نکل کر وہ احرام باندھیں اور نیت کر کے وہ حرم کے اندر آ کر کے وہ عمرے کی ادائیگی کریں، عمرہ مکمل کریں۔ اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں حرم کی حدود سے باہر نکل کر سب سے قریب ترین جگہ جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے۔ قریب ترین جگہ مسجد عائشہ، جس کو تنیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ مکہ مکرمہ میں جب عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد عائشہ یعنی تنیم سے جا کر کے احرام باندھتے ہیں اور واپس مکہ حرم میں آ کر کے وہ عمرہ پورا کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اہل مکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکلیں، چاہے وہ تنعیم ہو چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو۔ اب مثال کے طور پر جو لوگ مینا کی طرف رہتے ہیں، جو لوگ مزدلفہ کی طرف رہتے ہیں، یہ جو لوگ عزیزیہ کی طرف رہتے ہیں، اب عزیزیہ والوں کے لیے جو سب سے قریب ترین جگہ ہے حرم کے باہر، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ عرفات کی طرف ہے۔ اگر وہ لوگ تنعیم کی طرف جائیں گے تو پورا مکہ کراس کر کے وہ تنعیم میں جائیں گے اور پھر واپس آ کے عمرہ کریں گے، تو یہ ضروری نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اہل مکہ جب عمرہ کرنا چاہیں تو وہ حدود حرم سے باہر نکلیں، احرام باندھیں اور جا کے عمرہ کریں۔ تو جو لوگ عزیزیہ کی طرف رہتے ہیں یا مینا کی طرف رہتے ہیں، یہ لوگ ان کے لیے قریب ترین مقام حدود حرم سے باہر وہ ہے جو کہ عرفات کے قریب ہے، کیونکہ عرفات کا جو میدان ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات مقرر فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میقات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جو ان مذکورہ شہروں سے آئیں گے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جو دوسرے شہروں سے آئیں، دوسرے ملکوں سے آئیں، لیکن ان کا گزر ہو ان میقاتوں میں سے کسی ایک میقات کے پاس، تو ان کو احرام باندھ کے جانا پڑے گا۔
لیکن یہ شرط اس کے لیے ہے کہ جو مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہتا ہو حج یا عمرے کی نیت سے، تو یقیناً اس کو احرام باندھ کے جانا پڑے گا، ورنہ اگر وہ کسی میقات کے پاس سے گزرتے ہوئے بغیر احرام کے جائے گا تو اس کو مکہ مکرمہ میں جا کر دم دینا پڑے گا. اور دم کیا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ایک بکرا ذبح کرے اور اس کا گوشت جو ہے وہ مکہ کے فقراء میں تقسیم کرے. باقی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو میقاتوں کے اندر رہتے ہیں مکہ کی طرف، تو وہ اپنے گھر سے ہی، اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے اور جا کر کے عمرہ مکمل کریں گے. اسی طرح حج کریں گے. اہل مکہ کے تعلق سے میں نے 2 مسئلے بیان کیے کہ اگر اہل مکہ جو ہیں، مکہ میں مقیم حضرات اگر حج کرنا چاہیں گے تو احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اپنے گھر سے. اور اگر عمرہ کرنا چاہیں گے تو ان کو حدود حرم سے باہر نکل کر احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرنا ہوگا. دوسری حدیث پڑھتے ہیں. فما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل ويهل أهل اليمن من جلملم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ احرام باندھیں گے ذی الحلیفہ سے، اور اہل شام احرام باندھیں گے جحفہ سے، اور اہل نجد احرام باندھیں گے قرن سے، یعنی قرن المناظر سے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن احرام باندھیں گے یلملم سے. اور یہ چاروں میقات جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں ہم پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں پچھلے حدیث کے تعلق سے. اب اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب ما يلبس المحرم من الثياب. بیان اس بات کا کہ احرام والا شخص کون سے کپڑے پہنے گا، یعنی احرام والا شخص کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے اور کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، اس کے لباس کے تعلق سے احادیث ذکر کی جائیں گی. پہلی حدیث عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ. حدیث توجہ سے سنیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ما يلبس المحرم من الثياب، احرام والا شخص کون سے کپڑے پہن سکتا ہے. سوال کیا ہے کہ احرام والا شخص کون سے کپڑے پہن سکتا ہے. یہ سوال نہیں کہ احرام والا شخص کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا. سائل نے جو سوال کیا وہ کیا ہے کہ احرام والا شخص کون سے کپڑے پہن سکتا ہے. یہ نہیں سوال کیا کہ احرام والا شخص کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا. اب جو آگے جواب آتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يلبس القمص، کہ وہ قمیص نہیں پہن سکتا. سوال یہ تھا کہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا. فرمایا لا يلبس القمص. قمص جو ہے یہ جمع ہے قمیص کی. قمیص کس کو کہتے ہیں؟ قمیص جو اوپر والے دھڑ پہ آپ جو کپڑا پہنتے ہیں اس کو قمیص کہتے ہیں. چاہے یہ دشداشہ ہو، چاہے وہ جس طرح شلوار قمیص ہوتی ہے، یا جس طرح لوگ شرٹ پہنتے ہیں، شرٹ کی قمیص ہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ لا يلبس القمص، احرام والا شخص جو ہے وہ قمیص نہیں پہنے گا، یعنی اپنے جسم کے سائز کے مطابق وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا. ولا العمائم، اور نہ ہی وہ پگڑیاں پہنے گا. ولا السراویلات، اور نہ ہی وہ شلواریں پہنے گا. ولا البرانس، اور نہ ہی وہ ٹوپیاں پہنے گا. ولا الخفاف، اور نہ ہی وہ موزے پہنے گا. الا احد لا يجد عليه، الا یہ کہ کوئی شخص اگر جوتے نہ پائے، یعنی اس کے پاس جوتے نہ ہوں، فليلبس الخفين، تو وہ 2 موزے پہن سکتا ہے. وليقطعهما اسفل من الكعبين، اور اس کو چاہیے کہ وہ ان 2 موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے. ولا يلبس من الثياب شيئا، اور وہ کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس کو زعفران لگی ہوئی ہو، یعنی زعفران کی خوشبو لگی ہو. او ورس، یا ورس ایک پھول ہے، ورس جو ہے ایک پھول کا نام ہے، یلو کلر کا ہوتا ہے، تو اس سے جو خوشبو بنتی ہے اس کو ورس کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ احرام والا شخص کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا کہ جس کو کسی قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہو، چاہے وہ زعفرانی خوشبو ہو یا کوئی اور خوشبو لگی ہوئی ہو. تو ایسا کپڑا پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ولی بخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ولا تنتقب المحرمۃ، احرام والی عورت نقاب نہیں پہنے گی.
ولا تلبسوا القفازین، اور نہ ہی وہ دستانے پہنے گی۔ اب ذرا توجہ کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ احرام والا شخص کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احرام والا شخص یہ کپڑے نہیں پہن سکتا، فلاں فلاں کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی ہر قسم کے لباس پہن سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ احرام والا شخص یہ بھی پہن سکتا ہے، 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 تو اس طرح چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو خاص کر دیا، متعین کر دیا، فکس کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں نہیں پہن سکتے ہو، ان کو چھوڑ کر باقی ہر چیز پہن سکتے ہو۔ یہ اصول اور ضابطے کے طور پر بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ اس اصول اور ضابطے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ سلا ہوا کپڑا جو انسان کے جسم کے سائز کے مطابق تیار کیا جاتا ہے، اس کو سلا جاتا ہے، سیا جاتا ہے، تو ایسا کپڑا جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا ہے۔ اور یہ حکم ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ مرد جو ہیں وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، چاہے قمیص ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ ٹوپی ہو، اور چاہے وہ موزے ہوں، چاہے وہ پگڑیاں ہوں، یہ ساری چیزیں مرد احرام والے شخص کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص جوتے نہ پاتا ہو، یعنی اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہ ہوں، تو وہ کیا کرے؟ وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے۔ اس نے جو موزے پہننے ہیں، جوتوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے جوتے موجود نہیں، تو اب اس نے موزے پہننے ہیں، تو اس کو موزے پہننے کی اجازت ہے، تاہم شرط یہ ہے کہ وہ ان موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ خوشبو لگا ہوا کپڑا جو ہے وہ بھی نہیں پہن سکتے ہیں۔ اور عورت کے تعلق سے بیان کر دیا کہ عورت نقاب نہیں پہن سکتی ہے۔ نقاب سے مراد وہ خاص پردہ ہے جو کہ ناک کے اوپر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے چہرے کا پردہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ نقاب جو ہے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح دستانے پہننے سے بھی منع فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ممنوعات احرام کا ذکر فرمایا، بعض ممنوعات احرام کا، سب کا نہیں، یعنی احرام کی وجہ سے جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اسی طرح خوشبو نہیں استعمال کر سکتے ہیں، عورت نقاب نہیں پہن سکتی ہے، اسی طرح دستانے نہیں پہن سکتی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں کہ جو احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں احرام والے شخص پر۔ اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں کہ ٹوٹل وہ کون سی چیزیں ہیں جو احرام والے شخص کے لیے ممنوع ہوتی ہیں، جن کو محظورات احرام یا ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، تو وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، بال کاٹنا۔ احرام والا شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ بال نہیں کاٹ سکتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے وہ بال نہیں ختم کر سکتا، بال کو اکھیڑ نہیں سکتا، بال کو کاٹ نہیں سکتا، بال کو مونڈ نہیں سکتا، جسم کے کسی بھی حصے سے احرام کی حالت ہے۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہاتھوں کے ناخن ہوں یا پیروں کے ناخن ہوں، ناخن کاٹنا حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ نمبر 3، دستانے پہننا حرام ہو جاتا ہے۔ دستانے پہننا مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ مرد بھی دستانے نہیں پہن سکتے اور عورتیں بھی احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتی ہیں۔ نمبر 4، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہ مرد استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ نمبر 5، ازدواجی تعلقات، خاوند بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں یہ ممنوع ہوتے ہیں احرام کی حالت میں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو کہ احرام کی وجہ سے احرام کی حالت میں حرام ہوتی ہے، وہ ہے عقد نکاح، یعنی نکاح کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شکار کرنا، جو خشکی کا شکار ہے یہ ممنوع ہے۔ خشکی کا شکار احرام کی حالت میں نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مشترکہ طور پر مردوں اور عورتوں سب پر حرام ہیں۔ آپ میری بات سمجھ لیں، یہ جو چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جی
تیسرا میں نے دستانے گلوز دستانے پہننا جو یہ بھی جائز نہیں ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. تو یہ جو چیزیں اب تک میں نے ذکر کی ہیں میں ان کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں. بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، دستانے پہننا، خوشبو استعمال کرنا اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا، نکاح کرنا اور شکار کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے حرام ہیں احرام کی حالت میں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے لیے حرام ہوتی ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ سر ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. اور اسی طرح سلا ہوا کپڑا پہننا یہ مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے جائز ہے. ایک چیز جو کہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے اور وہ یہاں حدیث میں ذکر کی گئی، وہ کیا ہے؟ نقاب پہننا. نقاب پہننا عورتوں کے لیے حرام ہوتا ہے احرام کی حالت میں. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ احرام کی حالت میں نقاب پہننا حرام ہے، لیکن اگر عورت غیر محرم مردوں کے سامنے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی یا اپنی چادر کے ساتھ اپنے چہرے کا پردہ بھی کرے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سفر حج میں، تو جب ان کے سامنے غیر محرم مرد نہیں ہوتا تھا، غیر محرم مرد جب ان کے سامنے آتے تھے تو اپنی اوڑھنی کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرتے تھے. وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر جو ازواج مطہرات تھیں اور دیگر جو صحابیات تھیں، وہ اپنی اوڑھنی یا اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر سے اپنے چادر اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھیں اور چہرے کا پردہ کرتی تھیں. اور جب غیر محرم مرد چلے جاتے تھے، یعنی ان کے سامنے غیر محرم مرد نہیں ہوتے تھے، تو پھر وہ اپنے چہرے کو کھول لیا کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے احرام کی حالت میں بھی، عام حالات میں بھی اور احرام کی حالت میں بھی چہرے کا پردہ ضروری ہے خواتین اسلام کے لیے. اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل يعني المحرم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ عرفات میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ من لم یجد نعلین، کہ جو شخص دو جوتے نہ پہنے، دو جوتے نہ پائے، یعنی اس کے پاس دو جوتے پہننے کے لیے نہ ہوں، فلیلبس خفین، تو وہ دو موزے پہن لے. ومن لم یجد ازارا، اور جو شخص ازار نہ پائے یعنی اس کو نیچے باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے، فلیلبس سراویل، تو وہ شلوار پہن سکتا ہے، یعنی للمحرم، یہ محرم کے لیے، احرام والے شخص کے لیے. یعنی اگر مجبوری کی عادت ہو کہ اس کو نیچے پہننے کے لیے کوئی چادر وغیرہ نہیں ملتی تو پھر وہ شلوار پہن سکتا ہے مجبوری کی حالت میں. لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اس کو یقینی طور پر دو چادر ہی پہننی ہے، ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر. اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے کہ جس کو جوتے نہ ملیں پہننے کے لیے تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے جو پہلے ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان موزوں کو کہاں سے کاٹ لے؟ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے. ٹخنوں یعنی ٹخنے اس کے انکورڈ ہونے چاہیے، اس کے ٹخنے انکورڈ ہونے چاہیے. اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ ٹخنوں کے نیچے جو بھی جوتا ہو انسان پہن سکتا ہے. ٹخنوں کے نیچے یعنی ٹخنے کورڈ نہیں ہونے چاہیے، انکورڈ ٹخنے ہوں، اس کے نیچے جو بھی جوتا پہننا چاہے پہن سکتے ہیں، چاہے وہ بوٹ ہو، چاہے وہ سلیپر ہو، چاہے وہ چپل ہو، چاہے کوئی بھی جوتا ہو. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں وہ جو جس کو کہتے ہیں کینچی والی چپل، کینچی والی چپل کہتے ہیں جس کو، ہاں جی ہاں، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے مسئلہ بنایا ہوا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر، خواہ لوگوں نے اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ لیا ہے. تو انسان کوئی بھی جوتا پہن سکتا ہے احرام کی حالت میں، بس اس کی شرط یہ ہے کہ ٹخنے کور نہیں ہونے چاہیے. ٹخنوں کے نیچے کوئی بھی جوتا انسان پہن سکتا ہے احرام کی حالت میں. تو یہ مسائل ہم نے آج پڑھنے تھے، انشاءاللہ باقی مسائل اگلے درس میں پڑھیں گے. اگر آپ کسی کو کوئی سوال ہو تو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی.
آپ کا سوال آپ کا سمجھا نہیں ہے. فلائٹ جا رہی ہے, میقات مقرر ہے, تو فلائٹ کو میقات پہ ہی روک دینا چاہیے یا ایسے ایئرپورٹس کرنا چاہیے؟ نہیں ہے تو پھر نہیں سنیں, آپ شاید میری بات نہیں سمجھے ہیں. بات یہ ہے کہ میقات پر رکنا اور میقات پہ رک کر احرام باندھنا یہ لازم نہیں ہے. بغیر میقات پر رکے آپ احرام باندھ کے جا سکتے ہیں. اگر آپ فرض کریں آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان 5 میقاتوں میں سے کسی میقات پر نہیں جاتے آپ, بلکہ آپ کے راستے میں آنے والا جو میقات ہے آپ اس میقات کے برابر سے گزر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ 50 کلومیٹر دور ہوں, ہو سکتا ہے آپ 100 کلومیٹر دور ہوں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب ہم بالکل میقات کی سیدھ میں ہیں, میقات ہمارے برابر ہے. تو سن لیں میری بات. تو اگر آپ میقات کے پاس سے گزرتے ہوئے, میقات کے برابر سے گزرتے ہوئے اگر آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور میقات پہ نہیں جاتے, یہ جو 5 ہم نے ذکر کیے میقات, آپ ان میں سے کسی پر نہیں جاتے, آپ برابر سے گزرتے ہوئے احرام باندھ لیتے ہیں, تو آپ کا احرام بالکل جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اگر آپ بائی ایئر سفر کر رہے ہیں اور آپ کو ڈیورنگ فلائٹ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہیں میقات سے, اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات کے برابر سے یا میقات کے اوپر سے گزریں گے, اور فلائٹ جو ہے نا کبھی بھی میقات کے اوپر سے نہیں گزرتی, وہ میقات کے برابر سے گزرتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو ان کے اعلان کے مطابق اس آدھے گھنٹے کے اندر انسان کو احرام باندھ لینا چاہیے اور احرام کی نیت کر لینی چاہیے. اس طرح ان کا احرام درست ہوگا. لیکن اعلان کے باوجود بھی اگر کوئی شخص احرام نہ باندھے اور وہ کہے نہیں میں تو جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے جا کے احرام باندھوں گا, تو اس کو جا کے دم دینا پڑے گا. بات سمجھ گئے؟ ہاں جی. جس سے قمیض کی بات کہی جاتی ہے کسی لیے نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, جو لیدر کا چپل ہوتا ہے وہ سلا ہوا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, احرام کے دوران وہ پہن سکتے ہیں. ہاں جی, صرف کپڑے نہیں پہن سکتے سلے ہوئے, جوتا سلا ہوا پہن سکتے ہیں. اللہ